السلام علیکم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس میں ہم چیپٹر 3 کو آگے لے کے جائیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے چیپٹر 3 کو سٹارٹ کیا تھا اور تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا تھا کہ پروسیسز کیا ہیں، اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے. ہمارے پاس جب پروگرام اور آپ کے پاس پروسیس میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ کے ساتھ پروسیسز کے ساتھ ایک چیز ایسوسیٹ ہوتی ہے جس کو پی سی بی کہتے ہیں. اس میں ہم نے اسٹیک اور ہیپ کا کانسیپٹ پڑھا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو پروسیسز ہیں وہ میموری میں جب بھی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ پورشنز ہوتے ہیں جن میں ایک کوڈ کا پورشن ہوتا ہے، ایک ڈیٹا کا، ایک ہیپ کا اور ایک اسٹیک کا. اور اس میں ہمیشہ یہ 4 پورشنز ہوتے ہیں. ہائر لیول لینگویجز میں آپ کو یہ نظر نہیں آتے لیکن لو لیول لینگویجز میں ہمیشہ یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کو یہ مینولی کنٹرول کرنے پڑتے ہیں اسمبلی وغیرہ میں. اس کے علاوہ ہم نے پروسیس اسٹیٹ پڑھا تھا کہ اس میں ہمارے پاس پروسیسز کی کافی ساری اسٹیٹس ہوتی ہیں جس میں نیولی کریٹڈ اسٹیٹ ہے، ایک ہمارے پاس ریڈی اسٹیٹ ہے، ایک رننگ اسٹیٹ ہے، اس کے بعد ایک ویٹنگ اسٹیٹ ہے اور اس کے بعد ایک ٹرمینیٹڈ اسٹیٹ ہے. تو یہ سارے اسٹیٹس ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے اور اس ڈائیگرام میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پروسیس نیولی ایڈمیٹڈ پروسیس ہے وہ میموری میں آ جائے تو آپ اس کو ریڈی کیو میں لے کے جا سکتے ہیں. پھر ریڈی کیو سے جب بھی آپ کا پروسیسر چاہے گا، آپ کا آپریٹنگ سسٹم چاہے گا تو وہ ریڈی کیو سے اٹھا کر آپ کے پروسیسز کو رننگ کیو میں لے جائے گا اور جب تک وہ سکسیزفلی ٹرمینیٹ نہ ہو جائے تب تک آپ وہ رننگ میں رہے گا. اور فرض کر لیں اس میں کوئی انٹرپٹ آ گیا یا کوئی آئی او ایونٹ وغیرہ کا ویٹ کرنا ہے تو پھر اس کو یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم شیڈیولر جو ہے اس کو رننگ اسٹیٹ سے دوبارہ ویٹنگ پہ لے آئے گا اور جب ویٹنگ کمپلیٹ ہو جائے، آئی او آپریشن یا جو بھی کچھ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے ریڈی اسٹیٹ میں لے لیا جائے گا اور دین ہم اس کو دوبارہ سے رننگ اسٹیٹ پہ لے جا کر اس کو رن کروا دیں گے. تو جب تک اس کی پوری کی پوری کمپلیشن نہ ہو جائے یا یہ بیچ میں ٹرمینیٹ نہ کر دیا جائے، بند نہ کر دیا جائے، تب تک یہ رن ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو ان سارے اسٹیٹس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا. آج ہم اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے. اچھا، ہم نے پھر پی سی بی تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ پی سی بی کیا ہے. ہمارے پاس یہ ایک پروسیس کنٹرول بلاک ہوتا ہے، یہ اٹ از ان دا فارم آف اے ٹیبل کی طرح کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ ہر ایک پروسیس اپنے ساتھ یہ ایسوسیٹ رکھتا ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی اگر کسی ایک پروسیس نے کسی دوسری پروسیس کے بارے میں جاننا ہو کہ یہ کیا ہے تو وہ اس کا پی سی بی چیک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا اسٹیٹ کیا ہے یا اس کا نمبر کیا ہے یا اس کا پروگرام کاؤنٹر ابھی کہاں پہ ہے، اس کے کون سے رجسٹرز میں کیا ویلیوز پڑی ہیں، اس کی میموری لیمٹس کیا ہیں، اس کی لسٹ آف اوپن فائلز کتنی ہیں، سو آن. یہ کافی ساری چیزیں پی سی بی میں پڑی ہوتی ہیں. اس ہی کانسیپٹ کو ہم ابھی تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ سی پی یو سوئچنگ کیا ہے. یہ ٹاپک سی پی یو سوئچنگ، یا اگر آپ نیچے آ جائیں تھوڑا سا، اس میں ایک ٹاپک ہے کانٹیکسٹ سوئچنگ. یہ تو دیز آر بیسیکلی دی سیم تھنگ. ٹھیک ہے، میں انفیکٹ اس سلائڈ کو تھوڑا سا اوپر لے آتا ہوں تاکہ آپ اس میں سے بالکل کنفیوز نہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی اسی طرح سے کریں. یہ جو سلائڈ ہے کانٹیکسٹ سوئچنگ والا، یہ بالکل اسی کے نیچے لے آئیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو. اس کو نیچے ڈسکس کرنے سے اچھا ہے کہ ہم ادھر ہی اس کو ڈسکس کر لیں. اچھا، اب دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ کانٹیکسٹ سوئچنگ کیسے کہتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ جب بھی انٹرویو وغیرہ میں بیٹھیں گے یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ میں بیٹھیں گے تو پروبیبلی دیر از اے ہائی پروبیبلٹی کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کانٹیکسٹ سوئچنگ کیا ہے. تو کانٹیکسٹ سوئچنگ از ویری ویری ایزی. اس کو پڑھے بغیر ہم اس ڈائیگرام پہ فوکس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے. دیکھیں، آپ کے پاس 2 پروسیسز ہیں، ایک پروسیس 0 ہے اور ایک پروسیس 1 ہے، اور آپ کا پروسیس 0 ابھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. یہ ایگزیکیوشن لائن ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ والی. اب اس میں جو یہ گرینش یا بلوئش سی لائن ہے، یہ والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس نے ادھر سے لے کر ادھر تک یہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور یہاں پر اس کو کوئی پرابلم آئی ہے یا آئی او کرنا ہے یا کوئی سسٹم کال ہوئی ہے. ان ادر ورڈز یہ پروسیس جو ہے اس نے ایگزیکیوشن روک دی ہے اور ایک دوسرا پروسیس آیا ہے، اس کا نام ہے پروسیس 1 اور وہ پرائیورٹی میں اس پروسیس 0 سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ان ادر ورڈز یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے اور یہ جو بھی رن ہو رہا تھا یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کمپیریٹیولی.
تو आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, वो इसकी एग्जीक्यूशन रोक देगा, ये जो प्रोसेस 0 है इसकी एग्जीक्यूशन को ये रोक देगा और प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब प्रोसेस 0 की एग्जीक्यूशन को आप रोकेंगे तो और प्रोसेस 1 को आप एग्जीक्यूट कराएंगे, तो कल को अगर आपको फिर ये रन करना है ये वाला, क्योंकि ये तो पूरा नहीं हुआ, इसके 2 लाइन रन हुए हैं और 2 फॉर एग्जांपल रहते हैं, तो फिर आप इसको रिज्यूम किस तरह से करेंगे, आपको किस तरह से पता चलेगा कि इसके 2 लाइन रन हुए हैं और 2 रन नहीं हुए। तो इसका आसान आंसर ये है कि जब भी हम एक प्रोसेस को बीच में रोकते हैं और दूसरे को स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम इस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव करते हैं। इस प्रोसेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कहीं पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो कल को अगर हम इसको दोबारा से रिज्यूम करना चाहें इस प्रोसेस को, तो हमें पता होगा कि ये प्रोसेस इसके कितने लाइंस रन हुए थे, ये इसने कौन कौन सी इसकी मेमोरी लिमिट्स कौन सी थी, इसने कौन से फाइल्स खोले थे, ये किस किस डिवाइस से बात कर रहा था एंड सो ऑन। ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम कहीं स्टोर कर देंगे और जब इस प्रोसेस को हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे तो उस ही जगह से उसकी सारी इंफॉर्मेशन को दोबारा से लोड कर देंगे। अब इस एग्जाम्पल को ज़रा गौर से सुने। देखें 2 लाइन एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पर ये इंटरप्ट हो गया। तो हमने क्या किया, देखिए इंटरप्ट आया या कोई सिस्टम कॉल आया, ये इंटरप्ट हो गया। तो हमने इस प्रोसेस 0 की जो इंफॉर्मेशन है, इट सेव द स्टेट इनटू पीसीबी 0। पीसीबी 0 किसका पीसीबी है, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ प्रोसेस 0। ये जो प्रोसेस 0 है इसका जो वो है, इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको हम पीसीबी 0 में सेव कर देंगे, ठीक है। और हम एग्जीक्यूशन किसकी स्टार्ट करेंगे, हम यानी जब तक ये भी याद रखें कि जब तक आपका कॉन्टेक्स्ट सेव हो रहा है, जब तक आपका पीसीबी में आप इस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो आपका जो सीपीयू है वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो ऐसे ही आपका वेट कर रहा है तब तक जब तक आप इसके ये जो सेविंग है ये कंप्लीट ना हो जाए। लेट सपोज कि आपकी यहाँ पर इसकी सेविंग कंप्लीट हो गई है और हमने कौन से प्रोसेस को रोका है, पीसीबी 0 को, प्रोसेस 0 को हमने रोका है। अब हम प्रोसेस 1 को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस का हम कॉन्टेक्स्ट लोड कर देंगे। तो हमने रीलोड किया स्टेट, ये जो इसका जो स्टेट है इसको हमने लोड किया पीसीबी 1 से, इसकी इंफॉर्मेशन पीसीबी 1 में पड़ी होगी। अगर इस प्रोसेस 0 की इंफॉर्मेशन पीसीबी 0 में हमने स्टोर की है तो प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन पीसीबी 1 में स्टोर होगी। तो हमने पीसीबी 1 की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेसर के अंदर लोड की, उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, ये प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो जब ये ख़त्म हो जाए तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन है, इसको दोबारा से हम स्टोर कर देंगे कहाँ पे, पीसीबी ये जो पीसीबी 1 है यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो देखें जब तक सेविंग हो रही है या लोडिंग हो रही है तो आपका सीपीयू जो है वो आइडल है, आप कुछ नहीं कर रहा। अब देखें इस प्रोसेस को हमने रोका था ना, यहाँ पे हमने रोका था, तो जब हम इसकी स्टेट को सेव कर रहे थे तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, जब दूसरे को स्टेट लोड हो रहा है तो ये प्रोसेस वेट कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, जब इस दूसरे का दोबारा से स्टेट सेव हुआ तब भी ये वेट कर रहा है। अब इसने सारा कुछ किया और अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अब इस वाले की बारी है। तो हमने चूंकि पीसीबी 0 में इसका कॉन्टेक्स्ट सेव किया था तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट को पीसीबी 0 से दोबारा लोड कर देंगे प्रोसेसर में और इसकी ये एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो इस चीज को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। हम 2 प्रोसेसेस के बीच में जो वो है एक प्रोसेसर है उसको हम शेयर कर रहे हैं। एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रहा है, किसी वजह से इसकी एग्जीक्यूशन रोक दी गई, तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमने इसके रिलेटिव पीसीबी में स्टोर किया, उसके बाद दूसरे प्रोसेस का पीसीबी लोड किया और हमारा इस पीसीबी की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए या ये प्रोसेस भी इंटरप्ट हो जाए तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमने सेव किया, दूसरे वाले का कॉन्टेक्स्ट लोड किया और हम इसकी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो सेविंग और लोडिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि जिसमें हम प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करें और दोबारा से रीलोड करें। तो इस पूरे प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं कि हम एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव कर रहे हैं और दूसरे प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट लोड कर रहे हैं मेमोरी में और प्रोसेसर में ताकि वो रन हो सके। अच्छा, अब इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी कॉन्टेक्स्ट सेविंग ज़्यादा हो रही हो तो आपका प्रोसेसर जो है वो आइडल रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका स्टेट सेव हो रहा हो
یا آپ کا اسٹیٹ لوڈ ہو رہا ہو, تو دونوں کیسز میں آپ کا جو سی پی یو ہے وہ بالکل آئیڈل ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. ایگزیکیوشن تب ہو رہی ہے جب لوڈنگ کمپلیٹلی ہو جائے یا سیونگ کمپلیٹلی ہو جائے, تب آپ کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں, جن سسٹمز میں آپ کے پاس کانٹیکسٹ سوئچنگ زیادہ ہوگی تو آپ کی تھرو پٹ جو ہے وہ کم ہوگی. تھرو پٹ کسے کہتے ہیں؟ نمبر آف جابز کمپلیٹڈ. جب آپ کا پروسیسر کبھی اس کو سن رہا ہے, 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 تو نہ یہ کمپلیٹ ہوگا اور نہ یہ کمپلیٹ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ دونوں کو بہت کم ٹائم مل رہا ہے, اور ساتھ میں ہم سیونگ اور لوڈنگ پہ زیادہ ٹائم لے رہے ہیں. تو جس میں سیونگ اور لوڈنگ پہ زیادہ ٹائم لگے گا اس میں ایگزیکیوشن کم ہوگی. اب اس لائن سے اندازہ کریں یار, یہ لائن جو ہے, یہ سالڈ بلیک لائن جو ہے, یہ آئیڈل ہے. یہ سالڈ بلیک لائن آئیڈل ہے. صرف یہ اتنا لائن اور یہ چھوٹے چھوٹے دو لائنز یہ ایگزیکیوٹنگ ہے. تو ان ادر ورڈز, our CPU is spending more time in switching the context of processes rather than executing the actual processes. سمجھ آئی ہے؟ تو جن سسٹم میں کانٹیکسٹ سوئچنگ زیادہ ہوگی وہ سسٹم تھرو پٹ کے لحاظ سے کم ہوں گے, وہ ان کا تھرو پٹ اتنا نہیں ہوگا. تو دیز ور سم کانسیپٹس ریگارڈنگ سی پی یو سوئچنگ اور پروسیس کانٹیکسٹ سوئچنگ. اچھا, اب اس کو ذرا پڑھیں تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کانٹیکسٹ سوئچنگ کیا ہے. when CPU switches to another process, جب آپ کا سی پی یو کسی دوسرے پروسیس پہ سوئچ کرتا ہے, the system must save the state. آپ کا جو سسٹم ہے, آپریٹنگ سسٹم ہے, یہ آپ کے پروسیس کے اسٹیٹ کو ہم مسٹ سیو کرے گا آف دا اولڈ پروسیس اینڈ لوڈ دا سیوڈ اسٹیٹ فار اے نیو پروسیس ویا دا کانٹیکسٹ سوئچ. جب آپ کا جو پروسیس سی پی یو ہے, جب وہ ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس پہ سوئچ کرتا ہے, تو یہ جو نیا پروسیس پرانا پروسیس ہے اس کے سیو کو یہ اسٹیٹ کرے گا, اسٹیٹ کو یہ سیو کرے گا, اور جو پرانا پروسیس ہے اس کے اسٹیٹ کو یہ لوڈ کر دے گا. ٹھیک ہے, پرانے سیو کیے ہوئے اسٹیٹ کو لوڈ کرے گا. یعنی اس کو کانٹیکسٹ سوئچ کہتے ہیں. کانٹیکسٹ کسے کہتے ہیں؟ کانٹیکسٹ آف اے پروسیس از ریپرزینٹڈ ان دا پی سی بی. کانٹیکسٹ کہتے ہیں انفارمیشن آف دا پروسیس, اور ہمیں پتا ہے کہ انفارمیشن آف دا پروسیس از اسٹورڈ ان دا پی سی بی. تو بیسیکلی پی سی بی جو ہے اس کو ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں. اچھا, کانٹیکسٹ سوئچ ٹائم از اوور ہیڈ. اس کا اوور ہیڈ کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہم سی پی یو کا جو کی پرفارمنس کہہ لیں کہ ہے بیڈ پرفارمنس. جب ہم کانٹیکسٹ سوئچنگ کا ٹائم نوٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی اوور ہیڈ ہے. اوور ہیڈ مطلب یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ میں آپ سے کہوں کہ یار آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جائیں, اور اگر آپ نارمل جائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کل کو میں آپ کو ایک بیگ دے دوں ساتھ میں کہ آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی میں جائیں, لیکن اپنے ساتھ یہ بیگ بھی ساتھ میں لے جائیں, تو یہ بیگ آپ کا اوور ہیڈ ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب بھی آپ کانٹیکسٹ سوئچنگ کرتے ہیں تو اس کا جو ٹائم ہے وہ ہمیشہ اوور ہیڈ میں کاؤنٹ ہوگا. یہ میں نے سمجھا بھی دیا ہے کہ آپ جب کانٹیکسٹ سوئچنگ کرتے ہیں تو آپ کا سی پی یو کچھ بھی نہیں کرتا, وہ خالی رہتا ہے, آئیڈل رہتا ہے. دا سسٹم ڈز نو یوزفل ورک وائل سوئچنگ. آپ کا جو سسٹم ہے اٹ ڈز نو یوزفل ورک, کچھ بھی نہیں کرتا. دا مور کمپلیکس دا آپریٹنگ سسٹم اینڈ دا پی سی بی, دا لانگر دا کانٹیکسٹ سوئچ. جتنا آپ کا پی سی بی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوگا, جتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا کسی کانٹیکسٹ کو سوئچ کرنے میں, یعنی اس کو سیو کرنے میں اور اس کو لوڈ کرنے میں اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا. اور ٹائم کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ہارڈ ویئر پہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سی پی یو ہے اس کے اندر اسپیشل ہارڈ ویئر لگا دیا جاتا ہے جو کہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ کانٹیکسٹ سوئچنگ کریں یوزنگ ہارڈ ویئر. تو ہارڈ ویئر کا جو کانٹیکسٹ سوئچنگ ہے وہ ہمیشہ تیز ہوتا ہے سافٹ ویئر والے سے. تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیڈیکیٹڈ رجسٹرز دے دیے جاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اپنا کانٹیکسٹ سیو کریں, اور پھر آپ ملٹیپل کانٹیکسٹ کو لوڈ اور ریلوڈ کر سکتے ہیں, سیو اور ریلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس ہارڈ ویئر سپورٹ ہوگی تو اس پہ ٹائم کم لگے گا, لیکن اگر ہارڈ ویئر سپورٹ نہیں ہوگی, صرف سافٹ ویئر بیسڈ سسٹم ہوگا, تو اس میں پھر آپ کا کانٹیکسٹ سوئچنگ ہمیشہ سلو رہے گا. ان ادر ورڈز, یہ اگر ہارڈ ویئر بیسڈ ہے یا سافٹ ویئر بیسڈ ہے, دونوں کیسز میں ٹائم لگے گا, کیونکہ آپ کا جو کانٹیکسٹ سوئچنگ ہے وہ اوور ہیڈ ہے, وہ آپ کا ایکچوئل ٹائم نہیں ہے. لیکن اس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے ملٹیپل پروسیسز کو ایک ہی پروسیسر پر رن کرانا ہے, تو آپ کے پاس کانٹیکسٹ سوئچنگ تو ہوتی رہے گی. لیکن دا گول از ٹو مینیمائز کانٹیکسٹ سوئچنگ. جتنی کانٹیکسٹ سوئچنگ کم ہوگی اتنی ہی آپ کے پاس جو وہ ہے
यानी थ्रूपुट है वो ज़्यादा होगा. लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है. फ़ायदा ये है कि दोनों प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है. समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा टाइम दोनों को मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि बस एक प्रोसेस फुल वेट कर रहा है और दूसरा प्रोसेस जो है वो फुल एग्जीक्यूशन उसकी हो रही है. और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रोसेस का टाइम फर्ज कर लें 30 सेकंड्स है और इस प्रोसेस का टाइम 5 सेकंड्स है या 4 सेकंड्स है, तो इस 4 सेकंड्स वाले ने 2 सेकंड गुजार लिए और फिर ये 30 सेकंड वेट करेगा इसका, फिर इसके बाकी के 2 सेकंड्स रन होंगे. तो ये इस प्रोसेस के साथ थोड़ी सी ज्यादती है. तो इस वजह से यूजुअली ऐसा होता है कि दोनों प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता जाता है, तो आपके दोनों प्रोसेसेस खुश होते रहते हैं. ठीक है. और ये होता है इसमें कि आपका जो प्रोसेस 1 है वो भी, उसको भी थोड़ा टाइम मिलेगा और प्रोसेस 0 को भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा. तो ये नहीं है कि मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ नॉट एन ईवल थिंग. ये इतनी कोई ख़राब चीज़ नहीं है कि आप इसको मतलब एज एन ओवरहेड ही कंसिडर करें. दिस इज़ वेरी यूज़फुल इन इंटरेक्टिव सिस्टम्स की, जिसमें आपने यूज़र्स को इंगेज रखना होता है, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बड़ी ज़रूरी होती है. आई होप इसकी समझ आई होगी, इतना मुश्किल नहीं है. अच्छा, दूसरा टॉपिक है थ्रेड्स का. और मैं पहले से एक बात बता दूं, थ्रेड्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपके पास, अगर आप यहाँ पे आ जाएं सिल्वर चैट्स में, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दिस इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर टू डिस्कस थ्रेड्स. इस पे पूरा चैप्टर है. तो दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ है कि नेक्स्ट चैप्टर में ये सारा डिस्कस होगा. ठीक है. मैंने शुरू के लेक्चर में थोड़ा सा बता भी दिया था कि बेसिकली थ्रेड्स क्या हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से खैर डिस्कस कर लेंगे कि असल में थ्रेड्स क्या है. अच्छा, सो फॉर प्रोसेसेस हैज सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन. हम अभी तक जितने प्रोसेसेस हमने देखे हैं उसको हम सिर्फ एक ही प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स हों और मल्टीपल पर प्रोसेस हों. यानी आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस हो और उस प्रोसेस को हम मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर दें. फॉर एग्जांपल, मैं अपने पेंट का सहारा लेकर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस को हम मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हर एक प्रोसेस को हम अलग अलग टास्क असाइन कर देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इसका काम कोई और होगा, इस वाले का काम कोई और होगा, इस वाले का काम कोई और होगा, और ये इसका पेरेंट थ्रेड है और ये इसके चिल्ड्रन हैं. ये तीनों, ये जो हैं, ये इसके 3 चिल्ड्रन हैं. ठीक है. तो हम इस तरह से आपके प्रोसेसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं और फिर इन थ्रेड की मल्टीपल तरीक़ों से फिर मैनेजमेंट होती है. इसमें फिर प्रोसेस क्रिएशन और टर्मिनेशन और इसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं. इसमें फिर कैस्केडिंग और काफ़ी सारी डिटेल से डिस्कशन होगी इस पर जब हम थ्रेड्स का चैप्टर पढ़ेंगे. लेकिन ये याद रखें कि एक प्रोसेस को हम मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस है. इसकी अच्छी एग्जाम्पल आपके पास आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर आपने वर्ड यूज़ किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो लेट्स सपोज आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है. जब ये ओपन होता है तो देखें इसमें लेट्स सपोज मैं कुछ इसमें रैंडमली लिख दूं. तो देखें इसमें आपके पास काफ़ी सारे वो हैं, यानी हम लिख सकते हैं, हम चीज़ों को फॉर एग्जांपल बोल्ड कर सकते हैं, हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सारी चेंज कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, हम टेक्स्ट के साथ सारा कुछ कर रहे हैं. लेकिन साथ में अगर आप नीचे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है पेज 1 of 1. यहाँ लिखा हुआ है, इसके इतने आपके पास वर्ड्स हैं. साथ में अगर मैं इसको इस लफ्ज़ को मैं ज़रा इसका जो स्पेलिंग है वो गलत कर दूं तो देखिए यहाँ पे ये छोटा सा क्रॉस लिखा हुआ है, आ गया है कि आपके पास एरर आए हैं, इसमें कोई मसला है. तो इसको ये कैसे पता चल रहा है कि आपके पास एक पेज है और आपके पास उस पेज में इतने वर्ड्स हैं, और साथ में अगर मैं इसमें एडिशन करता जाऊं तो देखें ये वर्ड्स भी साथ में ज़्यादा होते जा रहे हैं. तो अब ये होता इस तरह से है कि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो ओपन हुआ है ये एक प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस ने मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर दिए हैं. एक थ्रेड आपके लिए पेज काउंट कर रहा है, दूसरा थ्रेड आपके लिए वर्ड काउंट कर रहा है, तीसरा थ्रेड आपकी डिक्शनरी लगी हुई है, वो चेक कर रहा है कि आपके स्पेलिंग्स ठीक है कि नहीं है,
فرض کر لیں آپ کے میں ادھر اس کا گرامر غلط کر دوں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ مجھے اب ریڈ انڈر لائن ہو رہا ہے اور یہ مجھے بلو انڈر لائن ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ بلو انڈر لائن کرنے والے کا مطلب ہے کہ یہ اس کے گرامر میں مسئلہ ہے، اور یہ ریڈ انڈر لائن کا مطلب ہے کہ آپ کے سینٹیکس میں یا آپ کے اسپیلنگ میں مسٹیک ہے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں تو یہ پروسیس صرف ایک ہی پروسیس ہے، لیکن اسی ایک پروسیس نے ملٹیپل تھریڈز کریٹ کیے ہیں فار دا پرپز آف اسمالر ٹاسکس. یعنی یہ گرامر چیک کرنا، یہ اسپیلنگ چیک کرنا، یہ ورڈ کاؤنٹ کرنا، یہ پیجز کاؤنٹ کرنا، یہ سارے چھوٹے چھوٹے فردر سب پروسیسز ہیں جو کہ اس ایک ہی ورڈ پروسیس کا حصہ ہے. اب سمجھ آئی ہے؟ اس دن ہم نے یہ وی ایس کوڈ کھولا اور آپ کو وی ایس کوڈ جب کھل جائے تو آپ کو یہ سمپل ایک پروسیس لگ رہا ہے، لیکن جب اس کے آپ ٹاسک میں جائیں گے اور اس کے جو ویژول اسٹوڈیو اس کو کھولیں گے تو دیکھیں اس میں 3 سب پروسیسز رننگ ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ آئی ڈی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک پروسیس کو آپ ایک کنسیڈر نہ کریں. دس پروسیس کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ملٹیپل تھریڈز، اور یہ فیسلٹی آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں ہے کہ آپ ملٹیپل تھریڈز کو کریٹ کریں یا آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پورے کانسیپٹ کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں دیکھیں گے کافی ڈیٹیل سے کہ ہم کس طرح سے ملٹیپل تھریڈز کریٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ملٹی تھریڈنگ کا کانسیپٹ کون سی لینگویجز میں سپورٹڈ ہے، آپ کا آپریٹنگ سسٹم کس طرح سے ملٹیپل تھریڈز کو سمجھتا ہے، ملٹیپل پروسیسرز میں ملٹی تھریڈز کا کیا وہ ہے رول ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں. آج کل کے جتنے ماڈرن سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں جتنے بھی ہیں یا جتنے ماڈرن لینگویجز ہیں PHP یا پائتھن یا جاوا اسکرپٹ یا جاوا یا روبی وغیرہ، یہ سارے سپورٹ کرتے ہیں ملٹی تھریڈنگ کو، اور ملٹی تھریڈنگ کے بغیر آپ کی جو ملٹی پروسیسر آرکیٹیکچر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیٹس وائی دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ کو ملٹی تھریڈنگ آتی ہو. آپ کے اگر جاوا میں اپنے چیپٹر مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سا بک فالو کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بک فالو کر رہے ہوں تو اس میں آپ کو مسٹ ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے جس میں ملٹی تھریڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایڈوانس تھوڑا سا ہے، اس میں نارمل پروگرامنگ نہیں ہے، ایسے کہہ لیں تھوڑی سی مشکل سی پروگرامنگ ہے، لیکن اسٹل اٹس سپورٹڈ بائی آل لینگویجز. جتنے بھی آپ کے ماڈرن لینگویجز ہیں اس میں سپورٹ ہے تھریڈز کی. اور آپ بھی جتنے اپلیکیشنز بنائیں تو اس میں ملٹی تھریڈنگ کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ موبائل اپلیکیشنز ہوں یا چاہے وہ ویب اپلیکیشنز ہوں یا چاہے وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہوں. ان سب میں ملٹی تھریڈنگ کافی ضروری ہے، تو کیونکہ وہ آپ کی جو وہ ہے تھرو پٹ ہے یا آپ کی جو یوزر ایکسپیرینس ہے اس کو مینی فولڈز ملٹیپلائی کر کے آپ کو وہ آؤٹ پٹ دیتی ہے. ان ادر ورڈس آپ کی سنگل تھریڈڈ اپلیکیشن انتہائی سلو ہوتی ہے کمپیئر ٹو اے ملٹی تھریڈڈ اپلیکیشن. چلیں اس تھریڈ پہ پھر بعد میں بات کریں گے کہ اس میں یہ کس طرح سے بنتی ہے، لیکن اتنا فی الحال انٹروڈکشن ٹھیک تھا، ٹھیک ہے. اچھا، پروسیس کو یعنی ہم نے تو پڑھا کہ پروسیس کیا ہے، یا اس میں اس کی کافی ڈیٹیل پڑھی کہ پی سی بی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے کانٹیکسٹ کو ہم سوئچ کر سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن ساری ہمارے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر میں پڑی ہوتی ہے ٹیبل کی فارم میں یا کسی ڈیٹا اسٹرکچر میں پڑی ہوتی ہے. تو ایکچولی میں پروگرامنگ کی اگر بات کریں تو اس میں ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پروسیس کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر. تو ونڈوز کا تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ونڈوز کلوزڈ سورس ہے، اس کی اے پی آئیز کے تھرو ہم اس کے کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنل ریپرزنٹیشن ہم سرٹنلی نہیں کہہ سکتے کہ کیسی ہے. تو ہم لینکس ہی کا سہارا لیتے ہیں کہ لینکس میں کس طرح سے ایک پروسیس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس لینکس میں جو سی کی لائبریری ہے اس کے اندر ایک اسٹرکچر پڑا ہے. آپ نے کلاسز وغیرہ پڑھے ہوں گے C++ میں، اور آپ نے اسٹرکچر بھی پڑھے ہوں گے. اسٹرکٹ کی ورڈ سے ہم ایک اسٹرکچر کو بناتے ہیں. تو ایک اسٹرکچر ہے جس کا نام ہے ٹاسک انڈرسکور اسٹرکٹ. اس کے اندر آپ کی ساری پی سی بی پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پروسیس کی ساری انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. اور یہ کس طرح سے پڑی ہوتی ہے؟ اس میں ایک ویریبل ہے PID کا، ایک لانگ ویریبل ہے، ایک انٹیجر ویریبل ہے اسٹیٹ کا، ایک انسائنڈ انٹیجر ہے ٹائم سلائس کا، اور پھر ایک دوسرا اسٹرکچر ہے اس کے اندر ٹاسک اسٹرکٹ کا جو کہ اپنے آپ کو پوائنٹ کر رہا ہے. اس کا ایک پوائنٹر ہے، اس کے پھر چلڈرن ہیں، اس کے اوپن فائلز ہیں، اس کی میموری ہے، اور یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ایک اسٹرکچر میں پڑی ہے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ وہ ہو شوق ہو تو آپ اس کو
پروگرامیٹیکلی اس طرح سے کریٹ بھی کر سکتے ہیں یوزنگ دس پروگرام. اس میں فورکنگ وغیرہ ہے. اس میں یہ دیکھیں sys ٹائپس اور stdio اور UNI-std یہ 3 لائبریریز استعمال کر کے آپ اپنے لینکس آپریٹنگ سسٹم میں آپ اپنے لیے پروسیسز وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹرکچر کے فارم میں آپ کے پاس لینکس میں ریپرزینٹ ہوتا ہے, اور آپ کے پاس جتنے بھی پروسیسز ہیں, فرض کر لیں 3 پروسیسز ابھی ہیں, تو آپ کے پاس یہ ان دا فارم آف ڈبلی لنک لسٹ ہوتے ہیں. آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں ایک ڈیٹا اسٹرکچر پڑھا ہوگا جس کو لنکڈ لسٹ کہتے ہیں. اس لنکڈ لسٹ کی ایک ویریشن ہے یا اس کی ایک فارم ہے جس کو ڈبلی لنک لسٹ کہتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو آتا ہوگا, اگر نہیں آتا تو آپ اس لنک پہ جائیں, یہ جو اوپر ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور ادھر LMS پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا. تو اس میں آپ پورا دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبلی لنک لسٹ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے C++ میں یا C میں آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ پورا آرٹیکل جو آپ کو نظر آ رہا ہے, دس از ٹو شو یو کہ آپ کے پاس ڈبلی لنک لسٹ میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میں سمپل فارم میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس سبجیکٹ کا یہ جو ہم آپریٹنگ سسٹم پڑھ رہے ہیں, اس کا پری ریکویزٹ جو ہے وہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اگر ڈیٹا اسٹرکچر نہیں آتا تو آپ آپریٹنگ سسٹم کو سرے سے سمجھیں گے ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو وہ ہے ڈیٹا اسٹرکچر ہے, یہ پری ریکویزٹ ہے آپریٹنگ سسٹم کا. تو آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ یو کہ آپ پہلے اپنے ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس کو صحیح پڑھیں. ٹھیک ہے, اچھا میں اوور ویو تھوڑا سا دے دیتا ہوں کہ ڈبلی لنک لسٹ کیا ہے. اس میں آپ کے پاس جو لنک لسٹ ہے اس کے 3 پورشنز ہوتے ہیں. ایک پورشن میں آپ کے پاس ڈیٹا پڑا ہوتا ہے, ایک پورشن کو ہم پریویس کہتے ہیں اور ایک پورشن کو ہم نیکسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ڈیٹا ہے اس میں ڈیٹا پڑا ہے, فار ایگزامپل اس میں کوئی ویلیوز پڑی ہیں 10 یا 20 یا 40 یا A یا B یا نام یا جو بھی ہو وہ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو پریویس ہے یہ ایک پوائنٹر ہوتا ہے. یہ اس کے اندر 2 پوائنٹرز ہوتے ہیں. ایک پریویس نوڈ پہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے, پریویس لنک لسٹ پہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور پریویس کا کرنٹ پہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کو کرنٹ کہتے ہیں اور اس کو پریویس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس پریویس کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے, یعنی اس کا پریویس نوڈ کون سا ہے, اور یہ اپنی انفارمیشن پیچھے والے کو بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, سملرلی اس کے اس پورشن میں یہ اپنی انفارمیشن, اس کے پاس نیکسٹ کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اور نیکسٹ کے ساتھ پریویس کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس چیز کو ڈبلی لنک لسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جس میں آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہوں اور 2 پوائنٹرز ایسے ہوں کہ جو کہ نیکسٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور پریویس کو پوائنٹ کر رہے ہوں, اور پریویس کے ساتھ نیکسٹ کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اور کرنٹ کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ڈبلی لنک لسٹ ہے. اس کی امپلیمنٹیشن پھر اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ آپ کے پاس ایک نوڈ ہے اور اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے, اور پھر 2 پوائنٹرز ہیں جو کہ ان نوڈز کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پھر 4 فنکشنز ہیں, اور باقی کی ڈیٹیل اس آرٹیکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ اب اس کو ذرا اگر غور سے دیکھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی پروسیسز ہیں لینکس میں, دے آر ایکچولی ڈبل لنک لسٹ یا ڈبلی لنک لسٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو کس طرح سے, مطلب ہاؤ کم دے آر ڈبلی لنک لسٹ. یہ ایک لنکڈ لسٹ ہے, یہ ایک دوسرا لنکڈ لسٹ ہے, اور یہ ایک تیسرا لنکڈ لسٹ ہے. اور یہ جو, اچھا ایک بات مجھ سے سوری بھول گئی, وہ یہ ہے کہ اگر یہ فرسٹ ہے, بالکل فرسٹ, تو اس کا تو پریویس ہے نہیں, تو یہ پریویس نل پوائنٹ کر رہا ہوگا. اور یہ اگر آخری ہے, آخری, تو یہ اس کا کوئی اگلے والا ہے نہیں. پچھلے والا کو تو یہ کرنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے نا, لیکن اگلے والا اس کا ہے نہیں, تو یہ نل کو پوائنٹ کرے گا. یہ ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرسٹ لنک لسٹ ہے تو اس کا تو پریویس نہیں ہے نا, تو یہ نل کو پوائنٹ کر رہا ہے. اور یہ بالکل آخری ہے, تو آخری والے کا اگلا نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو یہ نل کو پوائنٹ کرے گا. تو سملرلی اگر آپ کے پاس ایک پروسیس, اگر 3 پروسیسز ہیں, ایک یہ والا پروسیس ہے جو کہ ابھی رن ہو رہا ہے, کرنٹ پروسیس یہ ہے, اور آپ کے پاس ایک پریویس پروسیس ہے اور ایک نیکسٹ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, تو اس کرنٹ والے کے ساتھ پریویس کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اور اس پریویس والے کے ساتھ کرنٹ کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے, اور یہ جو نیکسٹ ہے اس کے ساتھ کرنٹ کی بھی انفارمیشن ہے اور اس کرنٹ کے ساتھ نیکسٹ والے کی بھی انفارمیشن ہے. تو بیسیکلی یہ سب ایک دوسرے سے اویئر ہیں کہ ابھی کون سے والا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد کس کی باری ہے اور اس سے پہلے کون رن ہوا ہے, یہ ساری انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے. تو جو
करंटली रनिंग प्रोसेस होगा उसको हम करंट कहेंगे कि ये अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है ये वाला प्रोसेस, लेकिन ये सारे लिंक्ड होते हैं थ्रू डबली लिंक लिस्ट्स, ठीक है। और इसमें फिर यानी आप मुख्तलिफ क्यूज़ वगैरह भी बना सकते हैं, इसके हम स्टेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है, इसके हम स्टेट को चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये वाला रन ना हो ये वाला रन हो जाए, तो हम इसको फिर करंट असाइन कर देंगे, ये करंट अभी ये है तो ये वाला करंट बन जाएगा। तो बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो साथ में वैसे भी लिंक्ड है, तो वो एक दूसरे के साथ फिर मतलब चीज़ें शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो इस सारे उसका मतलब ये है कि हम किसी भी उसको प्रोसेस के स्टेट को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये सारे थ्रू डबली लिंक लिस्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा जी, इसके बारे में मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज़, मैंने आपको एक लिंक बताई थी, अगर आपको याद हो, होप आपको याद होगी। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ। ये आप इस तरह से फिर पढ़ सकते हैं इस लिंक में, ये लिंक मैंने आपको बताई भी थी, इससे आप पढ़ सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी हुई है, और आप किसी भी उसके स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस वन लाइन। तो करंट का जो स्टेट है उसको आप न्यू स्टेट करें तो वो चेंज हो जाएगी। बाकी की अगर इसकी फर्दर इम्प्लीमेंटेशन को आप जानना चाहते हैं तो ये इसकी schedule.h की एक फ़ाइल है, जो कि एक हेडर फाइल है C++ की, वो लिनक्स के टास्क्स को आप उधर फिर डिफाइन वगैरह कर सकते हैं। ये इसकी एक लाइब्रेरी है, ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलें, प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये जो शेड्यूलिंग है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें कि शेड्यूलिंग क्या है, और शेड्यूलिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसके बगैर आपका जो सिंगल प्रोसेसर है या मल्टीपल प्रोसेसर है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए ये जो बात अभी मैंने की है कि शेड्यूलिंग क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखें, आपके पास एक प्रोसेस है, सॉरी ये सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसर 1, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ये सारे प्रोसेसेस हैं, और आपका ये CPU है, ठीक है। अब बात ये है कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम ये है कि वो इन प्रोसेसेस को उठाकर इस CPU में ले जाए, ठीक है। तो काम ये है कि इन प्रोसेसेस को CPU में ले जाना है, लेकिन अब बात ये है कि ये किस तरह से डिसाइड होगा कि इन 4 में से किस प्रोसेस को हम पहले लेके जाएं, किस प्रोसेस को हम बाद में लेके जाएं, किस प्रोसेस को उसके बाद लेके जाएं, एंड सो ऑन। तो आपके कंप्यूटर में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पूरा एक ऐसा कह लें एक चीज़ होती है जिसको हम शेड्यूलर कहते हैं, और शेड्यूलर का काम ही यही है कि वो आपके लिए शेड्यूलिंग करे, यानी आपके लिए ये डिसाइड करे कि इन 4 में से कौन सा प्रोसेस पहले जाना है और कौन से प्रोसेस को बाद में जाना है और कौन से प्रोसेस को उसके बाद जाना है। तो शेड्यूलर का काम ये है कि ये आपके मेमोरी से, आपके मल्टीपल प्रोसेसेस से कोई एक प्रोसेस उठाए और उसको फिर उसमें ले जाए, CPU में ले जाए। ये शेड्यूलर का काम है, ठीक है। यानी आपका जो प्रोसेस, लेट्स सपोज आपके शेड्यूलर ने डिसाइड किया कि यार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब जो पहले आया है उसको पहले प्रोसेसर में जाना है, तो ये तरतीब से स्टार्ट कर देगा। आपकी जो प्रोसेस 1 है वो आपके शेड्यूलर में आ जाएगा, वो कहेगा कि जी प्रोसेस 1 जो है वो CPU के अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन CPU के अंदर लेट्स सपोज एक दूसरा प्रोसेस 0 जो है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि प्रोसेस 1 को इसके बाद जाना है, तो आप प्रोसेस 1 को इस रेडी क्यू में ले आएंगे। आपके पास ये शेड्यूलर है, उसके पास क्यूज होती हैं, क्यूज मतलब कतार, कतार को क्यू कहते हैं ना, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो ये जो शेड्यूलर है ये आपके प्रोसेस 1 को उठाकर रेडी क्यू में ले आएगा, और रेडी क्यू जो है उसमें ये अभी रेडी है, नाउ इट इज़ वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ये अब रेडी है और इंतज़ार कर रहा है कि जब ये प्रोसेस 0 चला जाएगा तो फिर इसके बाद इसकी बारी है। शेड्यूलर ने ये भी डिसाइड किया है कि इसके बाद P1 की बारी है, सॉरी P2 की बारी है, तो ये P2 यहाँ पे लिख देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली इसने एक P3 को देखा, तो P3 में इसको एक चीज़ नज़र आई, P3 में ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसने इनपुट आउटपुट भी साथ में करना है। तो लेकिन चलो उसको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसने कहा कि यार P3 की बारी है, और ये शेड्यूलर ये जब आपके लिए शेड्यूलिंग कर रहा था
تو یہ پروسیس اس نے ایگزیکیوشن ختم کر دی, یعنی یہاں پر اب کچھ بھی نہیں ہے, یہ جگہ جو ہے یہ ابھی بالکل خالی ہے. یہ جو پروسیس کی ایگزیکیوشن تھی یہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور ناؤ یور پروسیس کین رن. اب یہ سی پی یو سے کہہ رہا ہے کہ ابھی میں فری ہو گیا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں کس کی باری ہے. تو یہ ریڈی کیو سے کہتا ہے کہ یار یہ جو پہلا والا ہے یہ اٹھ کے چلا جائے, اور آپ یہاں P1 اب رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب P1 رن ہوگا تو یہاں سے تو یہ P1 ختم ہو گیا نا, یہ تو بالکل ختم ہو گیا. اب P2 کی باری ہوگی, اس کے بعد پھر P3 کی باری ہوگی. تو ہم ریڈی کیو کو اس طرح سے آرگنائز کرتے ہیں اور ایک ایک پروسیس اس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتا جاتا ہے. لیٹ سپوز اس نے بھی ایگزیکیوشن کمپلیٹ کر لی, تو پھر اس P2 کی باری ہے, اور P2 بھی یہاں پہ آ کر آپ کے لیے جو ایگزیکیوشن ہے یہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد P3 کی باری ہے. تو ہم نے یہاں سے P2 بھی ختم کر دیا اور P3 بھی, اور لاسٹ میں ادھر P4 جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے اپنی باری کا. جب P3 کی باری آئی تو ایک کام ہو گیا, P3 نے 2 یا 3 یا 4 لائن رن کیے اور اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ کی ضرورت پڑ گئی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے تو آپ کے پروسیس کو سی پی یو سے باہر آنا ہوتا ہے, کیونکہ سی پی یو آپ کے ان پٹ آؤٹ پٹ کا ویٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب آپ نے پروگرام میں لکھا ہے کہ ان پٹ کرو, تو آپ کتنا ویٹ کریں گے اپنے یوزر کا؟ شاید وہ 20 منٹ میں انٹر کریں, شاید وہ 10 منٹ میں انٹر کرے, شاید وہ 2 دن میں انٹر کرے. تو آپ کا سی پی یو جو ہے وہ ویٹ نہیں کر سکتا, آپ کا جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اس کا ویٹ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے اس P3 کو ہم یہاں سے اٹھا دیتے ہیں, اس کو ہم یعنی سی پی یو میں نہیں چھوڑتے, اس کو ہم باہر لے آتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کر رہا ہے, تو ہم اس P3 کو یہاں پہ لکھ دیں گے کیونکہ یہ یہاں پر آپ کے لیے ان پٹ آؤٹ پٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ پھر شیڈیولر سے کہے گا کہ مجھے سی پی یو کے حوالے کرو, کیونکہ میں نے سی پی یو کے اندر جانا ہے اور میرا ان پٹ آؤٹ پٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ جو شیڈیولر ہے یہ کہے گا کہ اچھا آپ صبر کرو, کیونکہ یہاں پر ابھی P4 رننگ میں ہے, اور اس کے بعد چونکہ آپ کی باری ہے, تو آپ ایسے کرو کہ آپ ادھر ویٹ کرو, P3 میں ادھر ویٹ کرو, کیونکہ یہ ان پٹ آؤٹ پٹ والا قطار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کے شیڈیولر کے ساتھ یہ کیوز ہوتی ہیں, ریڈی کیو ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ کیو ہے, ڈیوائسز کیو ہے, اینڈ سو آن. تو جن پروسیسز کو آئیو ریکوائرڈ ہوتا ہے اور انہوں نے آئیو کمپلیٹ کیا ہوتا ہے تو ان کو ہم الگ سے کیوز میں رکھتے ہیں. جن میں ریلیٹیولی کم ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے ان کو ہم ریڈی کیو میں رکھتے ہیں. جنہوں نے کسی اسپیسیفک ڈیوائس کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے ان کے لیے ایک الگ سے کیوز بناتے ہیں, اینڈ سو آن. تو اس شیڈیولر کا کام یہ ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور ہول سسٹم. یہ ہی آپ کے لیے یہ سارا کچھ مینج کر رہا ہے کہ کون سے پروسیسز کو پہلے جانا ہے, کون سے کو بعد میں جانا ہے, کون سے کو کس والے کیو میں رکھنا ہے, کون سے کو باہر لے کے جانا ہے, کب باہر لے کے جانا ہے. یہ سارے کام جو ہے یہ آپ کے لیے شیڈیولر کرتا ہے. تو پروسیس شیڈیولر از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اور پروسیس شیڈیولنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے لیے پروسیس شیڈیولر ہوتا ہے, وہ ملٹیپل پروسیسز میں کوئی ایک سلیکٹ کرتا ہے. ناؤ لیٹس ریڈ دس. اچھا, یہ کیا ہے؟ فار میکسیمم سی پی یو یوزیج. ہم نے سی پی یو کا, میں نے کہا تھا شروع کے لیکچر میں کہ ہم نے سی پی یو کا میکسیمم استعمال کرنا ہے. تو فار میکسیمم سی پی یو یوز کوئکلی سوئچنگ پروسیسز انٹو سی پی یو فار ٹائم شیئرنگ. ہم ملٹیپل پروسیسز کو جلدی سے کسی قطار میں رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے پروسیسر کو ویٹ نہ کرنا پڑے. اگر فرض کر لیں یہ کیوں نہ ہوتا تو آپ کا جو شیڈیولر ہے وہ ایک ایک چیز کو اٹھاتا اور آپ کے پروسیسر میں لے جاتا, اور قطار میں کوئی چیز نہ رہتی تو قطار تھوڑا سا آپ کے لیے کام آسان کر دیتا ہے. تو اس کا کام یہی ہے کہ آپ ملٹیپل پروسیسز میں سے ٹائم شیئرنگ کریں اور آپ کے اپنے سی پی یو کو میکسیمم استعمال کریں. پروسیس شیڈیولر کیا ہے؟ پروسیس شیڈیولر سلیکٹس امنگ اویلیبل پروسیسز فار نیکسٹ ایگزیکیوشن آف دا سی پی یو. پروسیس شیڈیولر کیا کرتا ہے؟ وہ ملٹیپل اویلیبل پروسیس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے آپ کے سی پی یو پہ. مینٹین شیڈیولنگ کیوز, اس کے ساتھ شیڈیولنگ کیوز ہوتی ہیں. ان کیوز کی بات ہو رہی ہے, یہ ریڈی کیو اور یہ والی ساری چیزیں. اس کے ساتھ کیوز ہوتی ہیں جو کہ یہ مینج کرتا ہے. ان کو ہم جاب کیوز بھی کہتے ہیں. اس میں سے جاب کیو ہو سکتی ہے, ریڈی کیو ہو سکتی ہے, ڈیوائسز کیو ہو سکتی ہے, اینڈ سو آن. یہ سارے ٹائپس آف کیوز ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کام کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, تو جاب کیو میں سارے پروسیسز ہو سکتے ہیں. ایک کیو شاید جاب کا کیو ہوگا جس میں سارے پروسیس ہوں گے. ریڈی کیو میں آپ کے پاس شاید وہ پروسیس ہوں گے جو کہ مین میموری میں ہوں یا کہ جو کہ ریڈی میں ہوں یا ویٹنگ اسٹیٹ میں ہوں. یہ سارے شاید آپ اس والے کیو میں رکھیں گے. ڈیوائسز کے ساتھ اپنے کیوز بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ان پٹ آؤٹ پٹ ہے یا پروسیس مائگریشن وغیرہ ہے
یا اور بھی کافی ساری کیوز ہو سکتی ہیں. دیز آر سم ایگزامپلس کہ یہ کیوز ہوں گی. یہ ایگزامپلس میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی. ٹھیک ہے. اچھا, پروسیس شیڈیولنگ اگین چونکہ دس از ویری امپورٹنٹ, تو اس وجہ سے آپ کا ایک پورا چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 6. تو دس از سی پی یو شیڈیولنگ, پورا چیپٹر ہے شیڈیولنگ پہ. اس میں پھر کافی سارے الگوریدمز ہیں کہ ہم کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے والے کو پہلے جانا ہے. دیکھیں یہ الگوریدمز ہیں. اس میں ایک سیکنڈ, اس میں فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے. اس کے علاوہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ ہے. یہ سارے الگوریدمز ہیں مختلف قسم کے. ٹھیک ہے. پرائرٹی شیڈیولنگ ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں ملٹی لیول کیوز ہیں اور بھی کافی سارے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیڈیولنگ از ناٹ این ایزی تھنگ. اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں. پروسیس شیڈیولنگ اس پہ چیپٹر 6 میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اچھا, یہ وہ کیوز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. ان ادر ورڈز یہ بھی لنک لسٹ کی فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس باقی کے اگر اس کو سمجھے نہ بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کم از کم اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس فرض کر لیں ایک ریڈی کیو ہے, تو اس کے علاوہ بھی کافی سارے کیوز ہو سکتی ہیں جو کہ اسپیسیفکلی ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے بنی ہوں. فار ایگزامپل یہ ایک ریڈی کیو ہے جس کے ساتھ 2 پروسیسز ابھی اٹیچڈ ہیں. ایک آپ کے پاس ایک ٹیپ کے لیے ہے. ٹیپ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ٹیپ ہوتا ہے نا, یعنی یہ جو میگنیٹک ٹیپ ڈسک ہوتا ہے, فرض کر لیں ہارڈ ڈسک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک کیو آپ نے اس کے لیے بنایا ہے, ایک دوسرا بھی اس کے لیے آپ نے بنایا ہے, پھر ایک ہارڈ ڈسک کے لیے آپ نے بنا دیا ہے, ایک آپ کے ٹرمینل کے لیے آپ نے بنا دیا ہے. ان ادر ورڈز آپ ملٹیپل ٹائپس آف کیوز بنا سکتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریڈی کیو ہوگا, آپ ریڈی کیو کے علاوہ بھی کافی سارے کیوز بنا سکتے ہیں. اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں ایک ریڈی کیو ہے, ایک ویٹنگ کیو ہے, ایک رننگ ہے اور ایک ٹرمینیٹڈ اور ایک نیو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف ریڈی ہی ہو یا صرف ویٹنگ ہی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس اس کے علاوہ کیوز بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی ایگزامپلز یہ ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کیا ہے. اچھا جی, اب اس میں اس کو تو خیر میں سمجھا بھی چکا ہوں, لیکن لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک کیو ہے جو کہ ریڈی کیو ہے. اس میں پروسیسز کافی سارے پڑے ہیں جو کہ ریڈی ٹو بی ایگزیکیوٹڈ ہیں, یہ رن ہو رہے ہیں. اس ریڈی کیو کو ہم ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتے ہیں سی پی یو کے ساتھ. اس پروسیس کے اندر جو بھی کچھ اس کے اندر جو بھی کوئی پروسیس ہوگا وہ سی پی یو کے اندر چلا جائے گا. اب ایک پروسیس سی پی یو کے اندر چلا گیا اور وہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو جائے. لیٹ می کاپی دس تاکہ میں کہانیاں نہ کروں, میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھاؤں. I don't know کیا ہو رہا ہے. اچھا, دیکھیں لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک وہ ہے, آپ کے پاس ایک ریڈی کیو ہے اور اس کے اندر ایک پروسیس پڑا ہے. فرض کر لیں پروسیس 1 ہے. اس پروسیس 1 کو آپ نے اٹھایا اور آپ نے یہاں پہ لے آئے, اب سی پی یو میں لے آئے, اور اس کا جو ٹائم تھا اس کا 10 سیکنڈز ٹائم تھا, اور اس کا جو اس نے 1 سیکنڈ گزارا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اور اس کے 10 سیکنڈز کمپلیٹ ہو گئے, تو وہ آپ کے ٹرمینیٹ اسٹیٹ میں چلا جائے گا, وہ آپ کا سکسیسفلی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. لیکن لیٹ سپوز آپ کا P1 آیا اور اس کے ٹوٹل 10 سیکنڈز ریکوائرڈ ہیں, اور یعنی اس نے 10 سیکنڈ میں اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس نے 1 سیکنڈ گزارا, دوسرا, تیسرا, جب اس کے 5 سیکنڈ ہو گئے تو اس میں سے چھٹے لائن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جب آپ سی پی یو میں ہیں اور آپ کو ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا ہے تو آپ کو سی پی یو سے باہر آ جانا ہے. تو آپ اپنے سی پی یو سے باہر آئیں گے کیونکہ آئی او کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے. تو جب آئی او ہو جائے گا کمپلیٹلی تو آپ آئی او کیو میں چلے جائیں گے, آئی او سے پھر آپ ان پٹ آؤٹ پٹ میں چلے جائیں گے, اینڈ دین آپ کا جب ان پٹ آؤٹ پٹ کمپلیٹ ہو جائے, فرض کر لیں آپ نے کہا کہ انٹر یور نیم اور اس نے اپنا نام انٹر کر دیا, تو آپ دوبارہ سے ریڈی کیو میں آ جائیں گے اور آپ کی ایگزیکیوشن دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر. اور یعنی فار ایگزامپل 5 یا 6 جتنے بھی آپ کی لائن ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ سکسیسفلی ہو جائیں گے اور آپ کا جو پروسیس ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو جب ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا ہوگا تو آپ کو سی پی یو سے باہر آنا ہے. سملرلی آپ نے کہا نا کہ ہم 10 سیکنڈز ہم نے گزارنے ہیں, تو لیٹ سپوز دس پروسیس ریکوائرس 10 وہ یعنی 10 سیکنڈز اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں. لیکن سی پی یو جو ہے اس نے ایسے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ میں ہر ایک پروسیس کو 5 سیکنڈ دوں گا, ہر ایک پروسیس کو, یعنی چاہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ 10 ہو, 20 ہو, 30 ہو, 50 ہو, میں اس کو 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دوں گا. یعنی میں 5 سیکنڈز دے سکتا ہوں, اکٹھے میں 5 سے زیادہ سیکنڈز نہیں دے سکتا. تو دیکھیں اس پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے پھر 2 سی پی یو برسٹس ریکوائرڈ ہوں گی,
ایک میں 5 اور پھر دوسرے والے میں 5, تو یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو دیکھیں جب اس نے 10 سیکنڈز کمپلیٹ کرنے ہیں اور اس کے 5 سیکنڈ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو ہم باہر نکال لیں گے کیونکہ اس کا ٹائم سلائس ایکسپائر ہو گیا ہے. اس نے اپنا ایک کوٹا پورا کر دیا ہے, دوسرا بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم سلائس جب اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ہم اس سے باہر لے آئیں گے, دوبارہ سے ریڈی کیو میں رکھیں گے, پھر دوسرے پروسیس کی باری ہوگی, وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. جب اس کی باری آئے گی تو یہ پروسیسر سے کہے گا کہ میں نے 5 پہلے کمپلیٹ کیے تھے, ابھی دوبارہ والے 5 کمپلیٹ کرو, تو یہ دوبارہ سے 5 کمپلیٹ کر دے گا اور دین وی ول ٹرمینیٹ دس. سمجھ آ رہی ہے؟ تو 2 طریقے ایسے ہیں کہ جس میں ہم سی پی یو سے باہر آ سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہم انپٹ آؤٹ پٹ کریں, دوسرا ہمارا ٹائم ایکسپائر ہو جائے. اچھا, تیسرا ایک پروسیس ہے کہ جو کہ ایک ہی پروسیس ہے. جب یہ یہاں پہ آیا سی پی یو میں تو اس نے کافی سارے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا کر لیے. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں ایک پروسیس نہیں ہوں, میں 3 پروسیسز ہوں. تو یہ جب تک یہ 3 کریٹ نہیں ہوتے, دیکھیں میرے پاس ایک پروسیس کی گنجائش تھی, میں نے اس پروسیس سے کہا کہ آپ سی پی یو کے اندر جائیں. سی پی یو کے اندر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اصل میں اس پروسیس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے ملٹیپل تھریڈز کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب تک اب دیکھیں اس ایک تھریڈ کے کریٹ کرنے پہ شاید 5 سیکنڈ لگے, اس پہ فار ایگزامپل 10 سیکنڈ لگتے ہیں, اور اس پہ فار ایگزامپل 20 سیکنڈ لگتے ہیں. تو دیکھیں جب تک یہ چائلڈز کریٹ نہیں ہوتے تب تک یہ پروسیس کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ جب تک چائلڈز کریٹ نہیں ہوں گے تب تک پیرنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کیا آپ کا سی پی یو اس پروسیس کے تھریڈز کے کریٹ کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے تب تک یہ ویٹ کرے گا؟ نہیں. اس کیس میں بھی آپ کے جو پروسیس ہے وہ سی پی یو سے باہر آ جائے گا, اور جب تک اس کے چائلڈ فورک ہو رہے ہیں, فورک مطلب کریٹ, جب تک اس کے چائلڈز کریٹ ہو رہے ہیں تب تک یہ ویٹ کرے گا, یہاں باہر آ جائے گا. جب اس کے سارے چائلڈز جو سکسیسفلی کریٹ ہو جائیں اور ایگزیکیوٹ ہو جائیں تو تب ہم اس پروسیس کو دوبارہ سے یہاں لائیں گے اور اسے کہیں گے کہ چلو اب ہمارے جو چائلڈز ہیں وہ سکسیسفلی کریٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں دوبارہ سے سی پی یو سے ٹائم مانگے, ٹائم دیں. لاسٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سی پی یو, آپ سی پی یو کے اندر ہیں اور فار ایگزامپل آپ کا کوئی انٹرپٹ آیا, یعنی انٹرپٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے پروسیس میں کچھ ایسا لکھا ہے, فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ میموری میں فلانی لوکیشن میں میرے لیے ڈیٹا رکھو, اور وہ فلانی لوکیشن ہے ہی نہیں, وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو اس کیس میں آپ کا جو سی پی یو ہے وہ آپ کو سی پی یو سے باہر نکال دے گا اور آپ سے کہے گا کہ یار ایسا ہے کہ آپ کی والی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, جب تک آپ کوئی آپ کا انٹرپٹ ہینڈلر آپ کے لیے انٹرپٹ ہینڈل نہیں کرتا تب تک میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل آپ میموری, آپ اس پروسیسر کے اندر ہیں اور آپ نے میموری میں کوئی چیز سیو کرنی ہے اور میموری میں جگہ ختم ہو گئی ہے, میموری میں جگہ نہیں ہے, تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم آپ کے اس پروسیس کو باہر نکال دے گا اور اس کے لیے جو میموری فری کرنے کے لیے جو کمانڈ ہے وہ رن کرے گا. جب تک میموری فری ہو رہی ہے تب تک آپ ویٹ کریں گے, جب میموری فری ہو جائے تو آپ دوبارہ سے اس ریڈی کیو میں آ جائیں گے اینڈ دین یو کین اسٹارٹ یوزنگ یور سی پی یو اگین. So these are various ways in which you can be interrupted from the CPU, from the execution. یہ طریقے ہیں, یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ آ جائے تو اس کیس میں پھر آپ کو سی پی یو سے باہر آنا ہوگا, آپ سی پی یو کو استعمال نہیں کر سکتے. آئی ہوپ اس کی سمجھ آئی ہوگی. ان سارے کیسز میں آپ کی شیڈیولنگ اکر ہوتی ہے. ان ادر ورڈز جب یہ آ جائے یا یہ آ جائے یا یہ آ جائے یا یہ آ جائے تو آپ کو شیڈیولنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو پروسیسز کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو شیڈیولنگ کہتے ہیں یا شیڈیولرز کہتے ہیں. اچھا, شیڈیولرز کی 3 قسمیں ہیں. مجھے پتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, لیکن یہ چونکہ ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں یہ شیڈیولرز اور ایڈیشنل شیڈیولرز, تو پھر یہ کل کو پھر بھولی ہوں گی نا, تو اس وجہ سے میں آج ہی اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. شیڈیولرز جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک کو شارٹ ٹرم شیڈیولر کہتے ہیں, ایک کو لانگ ٹرم شیڈیولر کہتے ہیں, اور ایک کو میڈیم ٹرم شیڈیولر کہتے ہیں. تو 3 قسم کے شیڈیولرز ہیں. لانگ ٹرم شیڈیولر کون سا ہے؟ لانگ ٹرم شیڈیولر وہ ہے کہ جو کہ آپ کے لیے یعنی جو انفریکوینٹلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اتنا زیادہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, اور آپ کے لیے یہ پہلے شارٹ ٹرم پڑھ لیں. شارٹ ٹرم شیڈیولنگ کو سی پی یو شیڈیولنگ کہتے ہیں, اور یہ ریڈی کیو کے اندر جو شیڈیولنگ ہوتی ہے وہ اس کو ہم شارٹ ٹرم شیڈیولنگ کہتے ہیں. اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ پروسیسز کو اٹھائے اور آپ کے لیے اس کو سی پی یو ایلوکیٹ کریں. ٹھیک ہے, اور یہ یعنی
آپ کے بعض سسٹمز میں صرف یہ ایک ہی شیڈیولر ہوتا ہے، شارٹ ٹرم شیڈیولر، جس کو سی پی یو شیڈیولر کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کے پروسیسر کے اندر جو شیڈیولنگ ہوتی ہے اس کو ہم صرف سی پی یو شیڈیولنگ کہتے ہیں. اور یہ جو چیپٹر نمبر 6 ہے، دس از اسپیسیفکلی سی پی یو شیڈیولنگ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نارمل شیڈیولنگ نہیں ہے، یہ صرف اسپیسیفکلی سی پی یو شیڈیولنگ ہے. یعنی چیپٹر نمبر 6 میں ہم شارٹ ٹرم شیڈیولنگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم شیڈیولنگ از انووکڈ فریکوینٹلی، یعنی ملی سیکنڈز مسٹ بی فاسٹ. یہ ایک ایسا شیڈیولنگ میکینزم ہے جو کہ بہت زیادہ فریکوینٹلی کال ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس 1000 پروسیسز رن ہو رہے ہیں تو اس نے ہر ایک کو سلیکٹ کر کے دوسرے مطلب پروسیسز کو آگے پیچھے کرنا ہے. تو جب آپ کے پاس ایک ریڈی کیو میں 25 پروسیس پڑے ہیں تو یہ ان 25 کو جلدی سوئچ کرتا رہے گا، اور آپ کے یوزر کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ایک پروسیسر کے اندر ملٹیپل پروسیسز رن ہو رہے ہیں، اور وہ سارے ٹائم شیئرنگ بیسز ہوتے ہیں نا. تو اس وجہ سے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ملی سیکنڈز میں ہوتا ہے. دس از ناٹ نوٹسیبل بائی نارمل یوزرس. ٹھیک ہے. ایک لانگ ٹرم شیڈیولنگ ہوتی ہے جس کو جاب شیڈیولنگ کہتے ہیں. اور یہ جو ہم نے باقی کے جو کیوز بنائے تھے تو یہ وہ لانگ ٹرم شیڈیولنگ میں آتا ہے. یہ انفریکوینٹلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. انفریکوینٹلی مطلب یہ کبھی کبھار ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ سیکنڈز یا منٹس میں بھی ہو سکتی ہے، یا ایون اس سے بھی سلو ہو سکتی ہے. اس میں اٹ کنٹرولز دا ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ. چلو اس کو یہ چونکہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کتنی لیول آف ملٹی پروگرامنگ ہے. تو یہ لانگ ٹرم شیڈیولر سے اندازہ ہوتا ہے. لیکن لانگ ٹرم شیڈیولر کبھی کبھی ایسا کہہ لیں کہ یعنی دیکھیں ایک قطار ایسی ہے کہ جو کہ کھڑکی کے بالکل سامنے کڑی ہے. فار ایگزامپل آپ بورڈ کے آفس گئے اور وہاں سے آپ اپنے ڈی ایم سی لینا چاہ رہے ہیں، تو جو امیڈیٹ قطار ہوتی ہے اس ونڈو کے آگے جو کہ آپ کو ڈی ایم سی دے رہی ہے، وہاں آپ کی مینجمنٹ تھوڑی زیادہ بہتر ہوگی. اور ایک ایسی قطار ہوتی ہے جو کہ پیچھے بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بینچز پہ ان کو ارینج کرنا، ان کا اتنا دھیان رکھنا وہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وہ ہے جو کہ آپ کے اس کے ساتھ کھڑی ہے، کھڑکی کے ساتھ. تو جو کھڑکی کے ساتھ والے ہیں وہ شارٹ ٹرم شیڈیولنگ میں آتے ہیں، اور جو پیچھے بینچز پہ کھڑے ہیں یا باہر سڑک پہ کھڑے ہیں تو وہ لانگ ٹرم شیڈیولنگ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا شیڈیول کرنا بھی ضروری ہے لیکن اتنا ضروری نہیں ہے جتنا شارٹ ٹرم شیڈیولنگ ہے. تو یہ دونوں قسم کے شیڈیولنگز موجود ہوتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ پروسیسز ہیں. ایک کو ہم آئی او باؤنڈ پروسیسز کہتے ہیں، ایک کو سی پی یو باؤنڈ پروسیسز کہتے ہیں. تو ان دونوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایسے پروسیسز جس میں آئی او زیادہ ہو، ان پٹ آؤٹ پٹ زیادہ ہو. فار ایگزامپل آپ نے ایک لائن میں لکھا ہوا ہے کہ انٹر یور نیم، دوسرے میں لکھا ہے انٹر یور فادر نیم، تیسرے لائن میں لکھا ہوا ہے انٹر یور فار ایگزامپل CNIC، انٹر یور ایج، انٹر یور جینڈر اینڈ سو آن. تو یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ ان پٹ آؤٹ پٹ استعمال کر رہے ہیں. تو اس قسم کے پروسیسز کو ہم ان پٹ آؤٹ پٹ پروسیسز کہتے ہیں. اور جس میں آئی او زیادہ ہو، کمپیوٹیشنز کم ہو، ان پٹ آؤٹ پٹ زیادہ ہو. اور سی پی یو باؤنڈ پروسیسز وہ ہیں جس میں سی پی یو کا استعمال زیادہ ہو اور ان پٹ آؤٹ پٹ بہت کم ہو، اس کو سی پی یو باؤنڈ پروسیسز کہتے ہیں. تو جیسے کہ فار ایگزامپل میں کہوں کہ یار میرے لیے پائی کی ویلیو کیلکولیٹ کرو، تو 22/7 کی پائی کی ویلیو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس پہ سی پی یو کا زیادہ ٹائم لگے گا. اور آپ کے جو، یا فرض کر لیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے ایک چیز سرچ کرو، تو سرچ کرنا جو ہے آپ نے فرض کر لیں ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں 5 لاکھ ریکارڈز ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ نام، میرے لیے یہ والا نام سرچ کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو نام سرچ کرنا ہے، یہ سرچ کرنا بیسیکلی دس از اے سی پی یو باؤنڈ ٹاسک. سرچ کرنا سی پی یو کا کام ہے. آپ نے صرف ایک دفعہ اپنا نام انٹر کیا اور انٹر کا بٹن دبایا، اور پھر وہ باقی کا سارا پروسیس جو ہے وہ کمپیوٹیشنز ہیں، وہ آپ کے لیے سرچنگ کر رہا ہے، اور آپ نے نام صرف ایک دفعہ انٹر کیا سرچ کرنے کے لیے. تو یہ سی پی یو باؤنڈ پروسیس کی ایگزامپل ہے. آئی او باؤنڈ پروسیسز وہ ہیں جو کہ جس میں ان پٹ آؤٹ پٹ زیادہ ہو، اور سی پی یو باؤنڈ پروسیسز وہ ہیں جس میں سی پی یو پروسیسنگ زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مطلب لانگ ٹرم شیڈیولنگ اسٹرائیو فار گڈ پروسیس مکس، یہ چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں. اچھا، میڈیم لاسٹ چیز جو ہے وہ میڈیم ٹرم شیڈیولنگ ہے. کہ میڈیم ٹرم شیڈیولنگ کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں اس ہی ایگزامپل کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیتا ہوں. یہ انتہائی آسان ہے. بعض کیسز میں آپ کو یہ کافی مشکل لگے گا، لیکن دس از ویری ایزی. دیکھیں، یہ ایک وہ ہے، ایک پروسیس ہے
فرض کر لیں یہی ایگزامپل لے لیں کہ ہمارے پاس ایک پروسیس 1 ہے جو کہ ابھی سی پی یو میں انٹر ہوا ہے اور اس نے 10 سیکنڈز رن کرنے تھے اور اس کے بعد ایک دوسرا پروسیس ہے پروسیس 2, ٹھیک ہے, اور اس نے بھی اس پروسیس 1 کے بعد آنا ہے. اس کے ٹوٹل یہ پروسیس 1 کے 10 سیکنڈز ریکوائرڈ ہے اور پروسیس 2 کے فار ایگزامپل 2 سیکنڈز ریکوائرڈ ہیں. تو جب یہ 10 یہاں آئے گا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم سی پی یو کے اندر ہیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یار اس والے کا ٹائم تھوڑا سا کم ہے, تو یہ کیا اب اس 10 کا ویٹ کرے گا, اس 10 کو تھوڑا سا ایگزیکیوٹ کر لیں, فار ایگزامپل اس کے ایک 4 سیکنڈز ایگزیکیوٹ ہو جائیں تو ہم اس پروسیس کو باہر نکال لیں گے, اس کو ہم یہاں رکھ دیں گے ایک الگ سی جگہ پہ, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر ہم دوبارہ سے ریڈی کیو میں لے آئیں گے. خیر ہے, اس پروسیس کو فی الحال اس کے چونکہ 4 سیکنڈ گزر گئے ہیں, ابھی 6 رہتے ہیں, تو اس کو ہم یہاں لکھ دیں گے اور ہم اس کے ساتھ لکھ دیں گے کہ اس کے بھی 6 سیکنڈ رہتے ہیں اور ہم اس والے کو باری دیں گے کیونکہ اس کا کام تھوڑا سا کم ہے. جب آپ روٹیاں لینے جائیں نا کسی تندور پہ, تو اگر آپ کے آگے ایک بندہ کھڑا ہے جس کو 50 روٹیاں ریکوائرڈ ہیں اور آپ کو 1 روٹی ریکوائرڈ ہے, تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے نا کہ جی مجھے تو 1 ریکوائرڈ, تو وہ جلدی سے آپ کو 1 دے دیں گے اور آپ کو فارغ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو سملرلی آپ کے پاس یہ جو پروسیس 1 ہے اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی زیادہ ہے اور اس کے پیچھے جو پروسیس ہے اس کی ریکوائرمنٹ بہت کم ہے, تو اس وجہ سے ہم اس پروسیس کو نکال لیں گے, اس کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے, ایک الگ سے کیو میں رکھ دیں گے اور پروسیس 2 کو باری دیں گے. پروسیس 2 جو ہے وہ اس کے 2 سیکنڈ گزر گئے اور اس نے آپ کا پروسیس ٹرمینیٹ ہو گیا, تو P1 کو ہم دوبارہ سے لے آئیں گے اور پھر یہ آپ کے لیے ایگزیکیوشن سٹارٹ کر دے گا. تو جو پارشلی ایگزیکیوٹڈ پروسیسز ہیں, پارشلی ایگزیکیوٹڈ مطلب جو کہ پورے ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے, تھوڑے تھوڑے ہو گئے ہیں, ان کو ہم ایک الگ کیو میں رکھ رہے ہیں. اس کیو کو میڈیم ٹرم شیڈیولنگ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو ڈائیگرام کے تھرو سمجھیں, وہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکے ہیں. آپ کے پاس ریڈی کیو ہے, ریڈی کیو ہم سی پی یو کے ساتھ اٹیچڈ ہے, سی پی یو میں ایک پروسیس رن ہو رہا ہے, اس پروسیس کو ہم سواپ آؤٹ کر دیتے ہیں. سواپ آؤٹ میننگ کہ اس کو ہم باہر نکال دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے. جب یہ باہر آ جائے تو اس کو ہم اس والے اس میں رکھتے ہیں, کیو میں رکھتے ہیں. جب آپ کے باقی کی پروسیسز سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو جائے تو اس پارشل کیو سے ہم اس کو دوبارہ سے ریڈی کیو میں لے آتے ہیں اور ریڈی کیو پھر اس کو رن کرتا ہے. تو اس پورشن کے کنٹرول کرنے کے لیے ایک شیڈیولر ہوتا ہے جس کو میڈیم ٹرم شیڈیولر کہتے ہیں. تو اس سے تھرو پٹ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ آپ شارٹیسٹ جابس کو پریفر کر رہے ہیں. یہ پھر شیڈیولنگ میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کیسے, ٹھیک ہے. تو in other words آپ کی جو میڈیم ٹرم شیڈیولنگ ہے, it is there to manage partially executed processes. آئی ہوپ اس کی سمجھ آئی ہوگی. پھر اگین اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ اس پورے آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ میڈیم ٹرم شیڈیولنگ وغیرہ کافی ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے. شیڈیولر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے, ایون کانٹیکسٹ سوئچنگ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ اس کی آج کی کلاس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن یہ میری بھی مجبوری ہے کیونکہ کام زیادہ ہے اور ٹائم کم ہے, تو اس وجہ سے کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے کور کر لیں کیونکہ سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے, تو ایسا نہ ہو کچھ رہ جائے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر باقی نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.